بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بڑا اہم موضوع لے کے اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آج میں نے ایک مفتی صاحب کو سنا ہے جو میرے خیال سے نام کے مفتی ہیں اور مفت کے مفتی ہیں، جن کا نام مفتی عارف محمود ہے۔ آپ آج فرما رہے تھے کہ لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بولا کہ اگر حضرت ابو طالب ایمان لے کے آئے تھے، مسلمان تھے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ سب سے پہلے تو میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مفتی صاحب، جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت آپ مکہ میں تھے۔ مکہ میں آپ کا وصال ہوا اور جس وقت جنازے کا حکم آیا تھا اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرما کے مدینے میں آ گئے تھے۔ تو مدینے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنازے کا حکم عطا فرمایا تھا، لہٰذا یہ بات کرنا آپ کی بنتی نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ اگر یہی بات میں اپنے ناظرین سے پوچھوں اور مفتی صاحب سے پوچھوں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے بھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نماز جنازہ کس نے ادا کیا؟ کیونکہ جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا ان کے ٹھیک 35 دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے، تو نہ تو حضرت ابو طالب کا جنازہ ہوا نہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ ہوا۔ آپ نے بولا تھا کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، مجھے کوئی میری اس بات کا جواب دے، تو لہٰذا میں حدیث کی روشنی میں جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جنازہ ہوا یا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے، اے چاچا آپ نے حق صلہ رحمی ادا فرما دیا۔ اور دوسری جو روایت ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اے چاچا جان آپ نے میرا حق ادا کر دیا، آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو تیسری روایت ہے سیرت البیہ کی ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 47 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور فرمایا پیارے چچا جان آپ نے صلہ حق رحمی ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ اب میں اپنے ناظرین سے اور مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ اور دوسری بات کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ کا کام شروع کرو، یعنی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، جو لوگ کفر پر ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے، دار اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت عمر 40 سال تھی، تو جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سال عمر تھی۔ تو کیا 40 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر کا جو عرصہ بنتا ہے یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو اس 10 سال کے عرصے میں جو بیچ کا پورا عرصہ گزرا ہے
کسی سیرت کی کتابوں میں کوئی واقعہ نقل نہیں ہے سوائے ایک واقعہ کے، جس کے بارے میں لوگ یہ بے وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کون سی حدیث بیان کرتے ہیں؟ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لو۔ اس روایت کو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کا وصال کفر پر ہوا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ابن عباس کی جو اس وقت عمر بنتی تھی وہ صرف 2 سال کی عمر بنتی تھی۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، مفتی صاحب ذرا توجہ فرمانا، اگر میرا بیان آپ تک پہنچے، مفتی عارف محبوب صاحب اگر آپ تک میرا جو بیان پہنچے تو مجھے اس بیان کی وضاحت لازمی کرنا کہ جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا جان کا وصال ہوا، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر بنتی تھی، اور جس وقت اعلان نبوت کیا اس وقت آپ کی 40 سال عمر تھی۔ تو 40 سال سے لے کے 50 سال کی جو درمیان کا وقفہ ہے یہ 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو کیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کے عرصے میں ایک بار بھی اپنے چاچا جان کو کلمے کا نہیں بولا کہ چاچا آپ بھی کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ جبکہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہر ایک نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت بندے کا وصال ہونے لگے، موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو یہ کیسی وضاحت کرتے ہو آپ لوگ کہ مرتے وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ چاچا جان آپ کلمہ پڑھ لو، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا؟ یہ کون سی رنگ بازی ہے؟ آپ ذرا سوچو کہ جس ٹائم آپ کا وصال ہونے لگا تھا اس وقت اگر کلمہ پڑھ بھی لیتے تو آپ کو وہ کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ جب تک آپ حیات ہیں، آپ کی زندگی ہے، اس وقت تک کا کلمہ پڑھا، اگر پڑھ لیا تو دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ کسی بندے نے گناہ کیا تو مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ مگر مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ آج کل اپنے باپ دادا کے ایمان کی بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، مگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے والد محترم کے بارے میں اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جنہیں سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے پھر یہی سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ مجھے میرے اس بیان کی وضاحت فرما دیجئے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا نماز جنازہ کس نے ادا کیا، اور اگر حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا نماز جنازہ نہیں ہوا تو حضرت ابو طالب کے جنازے پر بھی آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ بحث کریں۔